الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ ہم نے 12 لیکچرز نمبر میں بتایا تھا کہ یہ فرض ہے اور یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، یہ مستحب ہے، یہ مباح ہے، یہ حرام ہے، مکروہ ہے، مفسد ہے، یہ تعریفات ہم نے کی۔ اب آتی ہے یہ جو ہم نے پہلے نمبر پر فرض ذکر کیا تھا، فرض کا مطلب مقصد کیا ہے؟ تو فرض ہم نے کہا تھا ہے فرض ہو جو ایسی دلیل قطعی سے ثابت ہو جس میں کچھ شبہ نہ ہو، جیسے قرآن سے یا تواتر سے ایک چیز ثابت ہو، اس کو ہم فرض بولیں گے۔ تو پہلے نمبر پر ہم جب نماز میں ذکر کریں گے تو وضو ہے، وضو ہے، تو وضو میں پہلے نمبر پر فرض کیا ہے؟ وضو میں فرائض کتنے ہیں؟ تو 4 فرائض ہے، ہر کسی کو معلوم ہے، جو اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم، ایک بات اس آیت میں اپنے ذہن میں ملحوظ رکھی، ہم پہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم، اذا جب آپ کھڑے ہو جائے نماز کے لیے، تو یہ اذا لفظ جو آیا ہے جہاں شرط کا وجود یقینی ہو اور غالب ہو تو وہاں کیا لفظ بولا جاتا ہے؟ اذا لفظ بولا جاتا ہے۔ تو یہاں پر جو شرط کا وجود جو ہے وہ یقینی ہے، جو شرائط اللہ نے بیان کی ہے 4 وضو کے لیے، نماز کے لیے فرائض، اور 4 ہے اللہ نے فرمایا ہے اس کا وجود یقینی بھی ہے اور غالب بھی ہے۔ تو اللہ فرماتی ہے اذا قمتم الی الصلاۃ، جب نماز کے لیے کھڑے ہو جائے، فاغسلوا وجوہکم، پہلے نمبر پر اپنا منہ دو، سارا منہ دو، اس کا دھونا فرض ہے، چہرہ دھونا فرض ہے، چہرہ میں نے منہ بولا۔ تو دیکھ چہرہ کی حدود کیا ہے؟ ایک سے لے کر دوسرے تک، اوپر بالوں سے لے کر یہاں تک، داڑھی بھی اس میں دھونا، اگر داڑھی کی بیخ تک، جڑوں تک پانی کا رسائی نہ ہو جائے، آپ کوشش کر کے اگر نہ ہو جائے تو پھر کوئی حرج اس مسئلے میں نہیں ہے۔ تو پہلے نمبر پر چہرہ دھونا یہ فرض ہے اور یہ قرآن سے ثابت ہے۔ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور دونوں بازو ہاتھوں کو کہنیوں تک دھونا، کہنیوں تک، کہنی اس میں داخل یہ نہیں ہے، یہ جو ہے اس میں داخل نہیں ہے، اور یہاں تک دھونا یہ فرض ہے۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور سر کا مسح کرنا، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور دونوں پاؤں کو دھونا۔ یہ 4 فرائض ہے جو قرآن کی آیت سے ثابت ہے، 4 قرآن کی آیت سے ثابت ہے۔ تو قرآن میں مطلقی طور پر اللہ نے وضو نماز کے لیے شرط جو لگایا ہے وہ صرف اعضاء ثلاثہ، 3 انداموں کا دھونا اور 1 کا مسح کرنا، یہ فرمایا ہے۔ اس پر زیادتی اور کمی نہ ہوں گی، یہ قرآن کی اس آیات سے اس کا فرض ہونا ثابت ہے۔ تو وضو کی بات ہم کرتے ہیں، وضو اس کا لغوی معنی ہے نظافت اور حسن۔ نظافت تو دنیا میں حاصل ہوں گی، جب وضو کرے تو چہرہ صاف ہو جائے اور اندام ثلاثہ صاف ہو جائیں گے، لیکن حسن کیا ہے جو ہے اس میں زیادہ تفصیل ہے، اور صرف ایک لفظ میں بتاؤں گا کہ جب قیامت کے دن آئیں گے، رسول اللہ نے فرمایا ہے میں اپنی امت کو ایسا پہچانوں گا کہ اس کے اندام اعضاء وضو جو ہے وہ سفید ہوں گے، یا یہ جو وضو میں اس نے دھویا ہے یہ سفید ہوں گے، منہ سفید ہوں گے، اس کا رنگ اللہ سفید کریں گے۔ اصطلاح میں اعضاء ثلاثہ کا دھونا اور سر کا مسح کرنا اس کو وضو کہتے ہیں۔ تو یہ وضو کی تعریف ہوئی، اصطلاحی اور لغوی تعریف ہوئی۔ ابھی ایک بات اس میں ہے جو ہم نے پہلے یہ بات کی کہ سر کا مسح کرنا، تو اس میں علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ سر کا مسح کرنا فرض ہے، لیکن اس کی مقدار کتنی ہے؟ تو حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کی مذہب یہ ہے کہ 3 بالوں پر مسح کرنا، امام مالک رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے کہ پوری سر کا مسح کرنا، ان دونوں کا مذاہب تو یہ ہے۔
ہماری نزدیک بھی پوری سر کا مسح کرنا تو مستحب ہے، لیکن فرض کتنا ہے؟ تو فرض کا مقدار قرآن میں ذکر نہیں ہے، رسول اللہ علیہ السلام کے حدیث ہے، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہے، آتا صبات قوم فبالا وتوضع ومسح على ناسیته وخفیه، موضوع پر اور سر کی چوتھائی ناسیہ چوتھائی حصے کو کہتے ہیں سر کا، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح کیا۔ تو حدیث سے اس کا تفصیل معلوم ہوا، سر کو 4 حصوں میں تقسیم کر کے چوتھائی کا مسح کرنا یہ فرض ہے، اور پوری سر کا مسح کرنا مستحب ہے، جو آئیں گے بعد میں۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہوا۔ اس پر لوگ ایک اعتراض کرتے ہیں کہ آپ لوگ وضو میں 4 فرائض مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خبر واحد کی وجہ سے اس پہ زیادتی کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے، یعنی صرف یہ 4 فرائض ہے جو قرآن کی مطلقی آیات سے ثابت ہے۔ تو ہم جواب دیتے ہیں کہ دیکھو بھائی، قرآن مجید میں جو ذکر ہے مسح، تو ذکر مجمل ہے کہ مسح کرو، اور اس کے لیے مجمل کے لیے تفصیل کی ضرورت ہے کہ کتنا مسح کریں، مقدار کتنا ہے، پوری سر کا یا سر کی کچھ حصے کا۔ تو ہم نے حدیث ہمیں مل گیا نبی علیہ السلام کی کہ سر کی چوتھائی حصے کا مسح کرنا، تو یہ قرآن پر زیادتی نہیں ہوئی بلکہ مجمل کی تفصیل ذکر ہوا، تو یہ اس میں ہے۔ اور ایک جواب علماء اور دیتی ہے کہ یہ جو آیات ہے، آیات ذکر ہے اور حدیث ہم نے پڑھا کہ اس سے اتنا مقدار معلوم ہے، تو علماء کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے یہ خبری مشہور ہے، بعض علماء نے یہ کہا ہے۔ تو اب آتے ہیں مسح، اس کا لغوی معنی کیا ہے؟ کسی شے پر پھیرنا، کسی شے پر پھیرنا، اس کو کہتے ہیں مسح۔ شریعت کی اصطلاح میں تر ہاتھ کے ذریعے سر پر ہاتھ پھیرنا مسح ہے۔ سر کی مسح کی مقدار شرعی ہم نے بیان کیا کہ یہ کتنا ہے۔ تو یہ ہوا مسح کی بات، اور یہ ہوا فرائض وضو کی بات، اور یہ باقی چلیں گے کل ہم ذکر کریں گے کہ وضو میں کتنی سنتیں، اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا